فرضیت پھر کیا ہے؟ یہ فرضیت ہے، اتنا علم تو آپ کے پاس ہونا چاہیے نا کہ آپ کو سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا آ جائے۔ جب آپ صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں، ایک ایسا شخص جو دین کے بنیادی تقاضوں کو سمجھتا ہی نہیں ہے، اس نے ماننا کیا ہے، اس نے عمل کرنا کیا ہے۔ یہ آپ کی خوش نصیبی ہے کہ آپ ایسے گھروں میں پیدا ہو گئے، ایسے محلے میں پیدا ہو گئے، ایسے علاقے میں پیدا ہو گئے، ایسے ماحول میں پیدا ہو گئے جہاں درود و سلام کی لوریوں میں دودھ پلایا جاتا ہے۔ بڑا مشکل کام ہوتا ہے مذہب کو تبدیل کرنا، لیکن جب آپ بالکل اپنے سسٹم کو، اپنے دین کو، اپنے مذہب کو جانتے ہی نہ ہو تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوگی۔ اگر آپ جانتے ہیں تو پھر آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے بڑی مشکلات آئیں گی۔ بھئی میرا باپ، میرا دادا، میرے آبا و اجداد، میری ماں، میرا باپ، میرا استاد، ان کی تو تعلیمات یہ ہیں اور میں کہاں جا رہا ہوں۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہماری مساجد کا وہ کردار جو 1400 سال پہلے میرے اور آپ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محراب و منبر سے عطا کیا تھا، یہیں سے جرنیل پیدا ہوئے، یہیں سے معیشت کے سربراہ پیدا ہوئے، یہیں سے سیاست کے تاجدار پیدا ہوئے۔ تو اس مسلح میں بڑی طاقت ہے، اس محراب و منبر میں بڑی طاقت ہے، لیکن چونکہ ہماری وابستگی بہت کمزور ہے، اگر غور سے دیکھا جائے تو 5 دفعہ روزانہ آپ کو اللہ کی عظمت اور اتھارٹی اور کبریائی کا اعلان سنایا جاتا ہے۔ تم بڑے مصروف ہو، دکاندار ہو، تاجر ہو، کسی ادارے کے سربراہ ہو، لیکن یہ جو ندا تمہیں سنائی جا رہی ہے، اللہ اکبر، بڑا تو سب سے اللہ ہے، وہ چاہے تو تمہارا دفتر بند کروا دے۔ اب یہ جو وائرس کا ذکر ہو رہا ہے، دیکھا کسی نہیں، پر دہشت اتنی ہے، بغیر مرے جا رہے ہیں۔ تو ہر ڈر کا ایک مقصد تو ہونا چاہیے نا۔ آپ موت سے بچنا چاہتے ہیں، وہ تو اپنے وقت پر آئے گی، ضروری نہیں ہے کہ اس وائرس سے مرے، آپ ایکسیڈنٹ سے مر سکتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، جب یہ پی آئی اے کا جہاز لاہور سے کراچی پہنچا، پتہ نہیں کتنی سفارشیں کرا کے لوگ اس جہاز پر بیٹھے ہوئے ہیں، 30 سیکنڈ کا فرق تھا، موت اس کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں تو کوئی وائرس نہیں ہوا، لیکن پھر بھی وہ مر گئے۔ موت سے مت ڈرو، وائرس سے مت ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ جب بھی کوئی خوشی نصیب ہو، جب بھی کوئی غم آئے، جب بھی کوئی راحت ملے، جب بھی کوئی زحمت اٹھانی پڑے، اپنے اللہ سے رجوع کرو۔ اور یہ رجوع جو ہے
اس کا مفہوم یہ نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں کرتے ہیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے بس بات ختم ہو گئی. ایک دفعہ کہہ دیا یا اللہ ہمیں معاف کر دے ہم سمجھتے ہیں بھی کام ہو گیا. رجوع کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے اس بات کا عزم کر لیا ہے کہ اب یہ غلطی نہیں دہرائیں گے, اب یہ کوتاہی نہیں ہوگی, اب یہ خامی نہیں آئے گی. اسکول بند ہیں, کالج بند ہیں, یونیورسٹیاں بند ہیں, مدرسے بند ہیں. اب بچے آوارہ پھر رہے ہیں. لیکن اگر ہر شام آپ کے اپنے گھر میں, اس کی تو اجازت ہے نا کہ آپ نے اپنے گھر میں رہنا ہے, آپ کو تو بہت اچھا موقع ملا ہے, اپنے گھر میں رہ کر اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر صبح و شام خدا کے ذکر کی محفل سے جاؤ, مصطفیٰ کی محبت کی محفل سے جاؤ. اب فائدے میں کون رہے گا؟ جس ماں کو قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے. اب مجھے بتائیے, آپ نے سنا ہوگا علماء سے, قرآن صحیح پڑھنے سے صرف سورت نہیں, صرف سپارہ نہیں, صرف آیت نہیں, صرف لفظ نہیں, ہر حرف پر آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. لیکن اگر آپ صحیح پڑھیں گے, صحیح پڑھنے پر اگر ماں قاریہ ہے, باپ حافظ قرآن ہے, کتنا اچھا موقع ہے. آپ کے گھر میں صبح و شام قرآن کا میلہ لگ جائے. مسجد سے روکا ہے نا آپ کو, بازار سے روکا ہے نا, گھر میں بیٹھنے کا کہا ہے. اب جس کے پاس علم ہی نہیں ہے, جس کی اپنی تربیت نہیں ہوئی ہے, اب اگر ایسا گھر ہے جہاں صبح کا ناشتہ گالیوں سے ہوتا ہے, دوپہر کا کھانا غیبت سے, اور شام تک جھوٹ کے انبار لگے جاتے ہیں, اب وہاں کیا تربیت ہوگی؟ اور اگر آج بھی میری بات کی سمجھ آ جائے, آج کی بیٹی کو کل ماں بننے سے پہلے قرآن کی قاریہ بنا دو. آپ مختلف ختمات میں جاتے ہیں, ایصال ثواب کی محفل میں جاتے ہیں, بہت کم میں نے دیکھا ہے کوئی مجمع سے لوگ کھڑے ہو کر ہم بھی ایک قرآن لے کے آئے ہیں, 2 قرآن لے کے آئے ہیں. صاحب خانہ شاید خود بھی نہیں پڑھ سکتے, وہ تو رونے میں مصروف ہوتے ہیں. لے دے کہ کسی مسجد مدرسے سے رابطہ کیا ہوگا, 2 4 10 قرآن پاک ختم ہوگا. لیکن اگر آپ کے گھر میں ہر بیٹی حافظہ قرآن ہے, قاریہ قرآن ہے, عالم دین ہے, کوئی عرض نہیں, وہ پی ایچ ڈی بھی کرے, وہ بینکر بھی بنے, وہ پولیٹیشین بھی بنے, وہ ڈاکٹر بھی بنے. لیکن سوچئے ایک ایسی ڈاکٹر, ایک ایسا ڈاکٹر جو حافظ قرآن بھی ہو, جب وہ علاج کرے گا قرآن کے پہرے میں, تو پھر جس قرآن نے خود یہ اعلان کیا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. میرے بھائیوں, آج ہر بندہ یہ بات تو کہہ رہا ہے نا, دیہڑی دار کا کیا بنے گا, سفید پوش کا کیا بنے گا, اور یہ بھی کوئی ایماندار کا کیا بنے گا. ان کا کچھ بنے نہ بنے, ایماندار کا بنے گا.
اب یہ ایک چھوٹی سی تمہید تھی. اب میں تھوڑا سا آگے آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. وہ ہیں آپ کے اخلاق. بالکل آپ کے مسئلے کا حل اخلاقیات میں ہے. آپ کے گھر کے دائیں بھی ایک گھر ہے، بائیں بھی ایک گھر ہے، اور اس کے آگے 10 گھروں کی ایک لائن اور بھی ہوگی، ادھر بھی ہوگی، سامنے بھی ہوں گے. آپ چھوڑے سب کو. یہ جو آپ کے گھر کے بالکل ساتھ میں 2 گھر ہیں، حالانکہ آپ کو خود بھی غریب ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کے گھر میں اندھیرا نہیں رہتا. آپ کے گھر میں کھانا پکتا ہے. آپ کے گھر میں خوشی کے لمحات آتے ہیں. اب آپ نے جائزہ یہ لینا ہے کہ یہ ساتھ والے دونوں گھروں کی کیا حالت. میں نے زیادہ نہیں کہا، میں نے صرف 2 گھروں کی بات کی. آپ کے ساتھ والے گھروں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا کھانا پک رہا ہے؟ کیا کبھی وہاں سے خوشیوں کی کیفیت آپ کو دیکھنے میں آتی ہے؟ کیا ایک بلب جلانے کے لیے بھی ان میں بجلی کا بل ادا کرنے کی سکت ہے؟ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں اس میں کون سی اخلاقیات ہے؟ کوئی ہماری ذمہ داری ہے؟ اگر اس گھر کا مرد نکٹو ہے، اگر اس گھر کی عورت تربیت نہیں رکھتی تو ہمارا کیا قصور ہے؟ تو خود دن رات محنت کرتے ہیں، جان مشقت میں ڈالتے ہیں، خون پسینے کی کمائی بچوں پر خرچ کرتے ہیں. یہ ہمارے ذمہ تو نہیں، یہ تو امیروں کے ذمہ ہے. اب یہاں آ کر دعوت دین کا مفہوم بدل جاتا ہے. آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس میں ہمسائیگی کے حقوق کو ادا کرنا کتنا اہم ہے، اس کا اللہ کے دربار میں کیا مقام ہے، اس کے بدلے میں آپ کو کیا ملنے والا ہے. اگر اس کا اندازہ آپ کو ہو جائے تو آپ اپنے منہ سے بھی کھانا نکال کر ساتھ والوں کو کھلا دیں. تو اخلاق کیا ہے؟ اخلاق یہ ہے کہ اللہ نے جو آپ کو دیا ہے، جو دیا ہی نہیں ہے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے، جو دیا ہے اس میں سے ہر ایک حقدار کو اس کا حق پہنچانا، یہ ہمارا اخلاق ہے. اب دیکھیں، ایک ہوتا ہے انسان، اس میں خوبیاں بھی ہوتی ہیں، خامیاں بھی ہوتی ہیں، تربیت اور تعلیم کا اثر ہوتا ہے. اب ان انسان میں ایک بہت اچھا انسان ہوتا ہے جس میں مختلف اوصاف ہوتے ہیں، لیکن وہ جو اچھا انسان ہوتا ہے نا، اصل میں وہ مسلمان ہوتا ہے. یعنی مسلمان ہی کو اچھا انسان ہونا چاہیے، اور ایک اچھا انسان ہی اصل میں مسلمان ہوتا ہے. جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا، جس نے اللہ کی اتھارٹی کو مان لیا اور اللہ کے حکم پر اس نے اس ذریعے کو، اس واسطے کو، اس وسیلے کو، اس میڈیم کو قبول کر لیا. اب کہیں بھی اللہ نے ڈائریکٹ آپ سے، مجھ سے بات نہیں کی.
اپنی اتھارٹی کی بات بھی کی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کی. تو اللہ تو قادر مطلق ہے نا، اسے کیا ضرورت ہے میڈیم کی؟ میری تو مجبوری ہے کہ میں اپنی آواز آپ تک پہنچانے کے لیے اس میڈیم کو استعمال کر رہا ہوں. یہ ایک ذریعہ ہے، یہ ایک میڈیم ہے، لیکن جس کی آواز پوری کائنات میں بغیر اس کے گونج سکتی ہے. اس سے جب سوال کیا گیا مولا تیری تو اتھارٹی ہے، تیری تو قدرت ہے، تیری تو شان ہے، تیری تو حکومت ہے، تیرا تو اقتدار ہے، تو یہ کیا میڈیم استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا صرف تمہیں سمجھانا ہے، تمہیں بتانا ہے کہ میں ڈائریکٹ بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں اس ذریعے سے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ تمہیں پتہ چل جائے جب میں اس ذریعے کو استعمال کروں تو تمہیں بھی اسے کو استعمال کر کے مجھ تک آنا ہے. اسی لیے ہمارے ہاں ایک باپ کی شان ہے، ایک ماں کا مقام ہے، ایک استاد کی حیثیت ہے، ایک پیر و مرشد کی اہمیت ہے، اور پیر و مرشد ایک اتھارٹی ہوتا ہے. اسی لیے پیر و مرشد کا ہوا پر چلنا یا پانی پر چلنا یا شبد دکھانا یہ کمال نہیں ہے. اور یہ کتنی سمپل سی بات ہے جو ہمیں ہر اذان میں اور ہر اقامت میں سکھائی جاتی ہے. جب اذان دی جاتی ہے تو آپ کو بلایا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور جب اقامت پڑھی جاتی ہے تو یہ سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ تم بکھرے ہوئے ہو، اللہ کو یہ پسند ہے کہ تمہاری صف بندی ہو، تمہارے اندر نظم و ضبط ہو، تمہارے اندر ڈسپلن ہو، تمہارے اندر آرگنائزیشن ہو. اب کل تک یہ تھا کہ کندھے سے کندھا جوڑو، پاؤں سے پاؤں ملاؤ. آج وقت تھوڑا سا بدلا ہے تو کہا قانون وہی ہے، ڈسپلن تو کرنا پڑے گا، سب بندی تو کرنی پڑے گی، لیکن تھوڑا سا فاصلہ کر لو کیونکہ اس فاصلے میں تمہارے لیے شفا ہے. تو اب میں صرف ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ پیر و مرشد ایک ایسی اتھارٹی ہے جس کے پاس کرامات بھی ہوتی ہیں علم کے ساتھ ساتھ. اسی لیے اس کو سمجھنا، اس کو ماننا اپنی مرضی سے نہیں، نبی کے دیے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ضروری ہے. اور یہ نہیں کہ جو تھڑا مار کر بیٹھ جائے، جس کے پاس سفلی علم ہو، جس کے پاس شیطانی طریقے ہوں. آپ کو تو شارٹ کٹ چاہیے، فوری عمل چاہیے. کہتے ہیں جی نوری علم ذرا دیر سے اثر کرتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ نور دیر سے کیوں آتا ہے؟ یہ سفلی علوم کیوں جلدی آ جاتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ یہ سفلی علوم میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں اور ہم نوری علوم میں ایکسپرٹ نہیں ہوتے. ہمیں ایکسپرٹی چاہیے. اب یہ ماشاءاللہ ہزاروں کا مجمع مسجد میں لگتا ہے، اگر ہمیں صحیح قرآن ہی پڑھنا آ جائے تو یہ ایکسپرٹیز ہو گئی نا. اگر ہمیں صحیح قرآن اپنانا آ جائے تو یہ ایکسپرٹیز ہو گئی نا. فلمیں دیکھنے کے لیے، ڈرامے دیکھنے کے لیے، گانے سننے کے لیے، تاش کھیلنے کے لیے، فضول گپ شپ لگانے کے لیے ہمارے پاس بڑا وقت ہے، قرآن سیکھنے کے لیے وقت ہی نہیں. بڑی عجیب بات نہیں ہے؟ میں ایک دفعہ ایک شہر سے گزر رہا تھا، نام نہیں لوں گا، مغرب کا وقت ہوا چاہ رہا تھا، ریلوے لائن کے کنارے، اب یقین کریں میں حیران ہو گیا، کوئی 20 کے قریب جتھے، 10 15 بندے ایسے دائروں میں بیٹھے ہوئے تھے. میرے ساتھ جو ساتھ، میں نے کہا یار یہ کیا کر رہے ہیں؟ کہا جی یہ تاش کھیل رہے ہیں.
اور آپ حیران ہوں گے ان میں سفید ریش لوگ بھی تھے. اب مغرب کی اذان ہونے والی ہے. اب یہ بھی ایک ناقص تربیت ہے. وقت گزارنے کے لیے قرآن پڑھنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. وقت گزارنے کے لیے ہلکا نعت خوانی قائم کرنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. وقت گزارنے کے لیے روزہ رکھنے سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے. وقت گزارنے کے لیے اچھی باتیں ایک دوسرے کو سنانے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے. لیکن اگر مجھے آتی ہی نہیں ہے میں کیا سناؤں گا؟ تو اگر آپ صرف سننے والے ہی بن گئے نا. اچھا یہ تو پابندی ہے نا بھئی آپ نے آج کل مسجد میں آ کر ذرا فاصلے پر بیٹھنا. یہ پابندی تو نہیں ہے نا کہ آپ آدھا گھنٹہ پہلے نہیں آ سکتے. مجھے کہیں راستے میں پولیس نظر نہیں آئی. جس نے وہ چوکیاں بنا رکھی ہوں بھئی تم مسجد جا رہے ہو وہاں آدھا گھنٹہ گزارو گے. یہ آدھا گھنٹہ بھی آپ دے کر ہفتے کے بعد 7ویں دن آدھا گھنٹہ بھی آپ مسجد کے سین میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سننا اور ہضم کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے. پھر بتائیں کیا کہاں سے دین آئے گا؟ جب یہ عربی زبان میں خطبہ دیا جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں اس کو؟ یہ جو اردو میں تقریر کی جاتی ہے دراصل اسی خطبے کی تشریح ہوتی ہے. سننے کا ثواب ہے لیکن سمجھنے کا صرف ثواب نہیں ہے، اس میں ہدایت بھی ہے. اب یہ جو پیری مریدی کا نظام ہے اس میں پیر و مرشد جو ہے اس کو دھوتو ملنگ نہیں ہونا چاہیے. پیر و مرشد کو مدینے والے کا نوکر ہونا چاہیے، کیونکہ اتھارٹی پیر نہیں ہے، کملی والے کو اللہ نے بنایا. اب ہمارا جو دین ہے نا اس میں بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک قیامت تک میں صرف ایک دو باتیں کرنا چاہتا ہوں. ایک وقت تھا جب عالم ارواح تھا، یعنی روحیں تو تھیں لیکن وہ جسموں میں نہیں تھی. اس عالم ارواح میں میں اپنے نبی کی اتھارٹی کی اب بات کر رہا ہوں، ختم نبوت کی بات کر رہا ہوں، ناموں سے رسالت کی بات کر رہا ہوں، شان نبوت کی بات کر رہا ہوں، مقام مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں، نظام مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں. اب روحیں جب تک جسموں میں نہ آئیں کوئی نام ہوتا ہے؟ آپ کے ہاں بیٹا پیدا نہیں ہوا، ہوگا، جب ہوگا تو نام رکھیں گے نا. حتیٰ کہ ماں کے پیٹ میں کچھ عرصے کے بعد جسم اور روح کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، اس میں زندگی آ جاتی ہے، لیکن جب تک پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک اس کا کوئی نام نہیں ہوتا. عالم ارواح ہے. بہت سارے لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، کم از کم جو کلمہ پڑھتا اس کو تو آنی چاہیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اس کی بات کم از کم اس کی سمجھ مسلمانوں کو تو آنی چاہیے، مگر نہیں آ رہی. تبھی تو فرقے بڑھتے جا رہے ہیں. اور تمہاری خوش قسمتی ہے کہ صلی اللہ کے ترانوں میں پیدا ہونے والا تمہیں کسی فرقے میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے دو خطابات فرمائے. ایک روحوں سے خطاب کیا، اس کی سمجھ بھی آتی ہے. الستو بربکم قالوا بلا، سب نے کہا ٹھیک ہے.
اس کی ایک علیحدہ تشریح اور تفسیر ہے، ظاہر ہے انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہو۔ تو ایک خطاب اور بھی ہے جو تھا تو روحوں سے، انبیاء کی روحوں سے، لیکن ان روحوں کو روحیں نہیں کہا گیا، ان کو نبی کہا گیا ہے۔ جو گھر سے روٹھے ہوئے ہیں ان کی منہ سے بھی اگر اللہ کا نام نہ نکلے، اور جو خوش خوش آئے ہیں ان کے منہ سے بھی اللہ کا نام نہ نکلے، تو پھر مزہ کیا ہوا آنے کا؟ اونچی آواز میں اللہ کا نام لینے کی پابندی تو نہیں ہے نا بھائی، اور یہی سبق تو میں پڑھا رہا ہوں لوگوں کو کہ اللہ کا نام لینے سے، ادھر تم اللہ کا نام لوگے، ادھر اللہ کا وعدہ ہے فاذکرونی اذکرکم، میری بات کرنے والوں میں تمہاری بات بنا دوں گا، بیماروں شفا میں نے دینی ہے، موت سے ڈرنے والوں زندگی میں نے تمہیں دینی ہے۔ تو عالم ارواح میں ابھی کسی نبی کی روح جسم میں نہیں آئی تھی، آواز آنے دیں، اللہ کا نام اونچا لے لیں تاکہ یہ آپ کا نام لینا شفا بن کر آپ کے گھروں تک پہنچ جائے۔ لوگوں نے کہا لاک ڈاؤن کرو، میں نے کہا اللہ کا نام لو، بار بار لو، صبح لو، شام لو، اذکر اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ جو صبح شام ہی اللہ کے نام کا میلہ لگا لے وہ بچ جائے گا، تو جس کے جسم کے بال بال سے اللہ اللہ نکلے۔ تو عالم ارواح آج بھی موجود ہے، عالم ارواح جو روحیں ہیں وہ عالم ارواح میں، جو ابھی تک جسموں میں نہیں ہیں وہ عالم ارواح میں ہیں۔ اس وقت ایک خطاب ہوا تھا، عالم ارواح میں خطاب ہوا تھا، اللہ نے نبیوں سے خطاب کیا، قرآن پڑھا کرو، قرآن سنا کرو، قرآن کو سمجھا کرو، قرآن کو مانا کرو۔ قرآن نے کمال خوبصورتی سے نبیوں کی شان کو بیان کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے عالم ارواح میں روحوں سے نہیں نبیوں سے عہد و پیمان کیا۔ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا انسان چاہے کتنا ہی اچھا انسان کیوں نہ ہو، چاہے صاحب ایمان ہی کیوں نہ ہو، چاہے صاحب تقوی ہی کیوں نہ ہو، کئی لوگ پیدائشی ولی ہوتے ہیں، ان کی ولایت کا نور ماں کے پیٹ میں بھی منتقل ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان العارفین سخی سلطان باہو سرکار کے والدہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا میری بطن کی کیفیات میں بھی اللہ کے ذکر کے نور سے سرشار تھا۔ اور جب حضرت سلطان العارفین سے پوچھا گیا کہ آپ نے قرآن کہاں سے پڑھا، فرمایا جب میں ماں کے پیٹ میں تھا اور میری ماں قرآن پڑھتی تھی تو وہ نور بن کر میرے سینے میں آ گیا۔ تو حضرات، اللہ نے نبیوں سے عہد و پیمان لیا کہ تمہیں نبوت دی جائے گی، تمہیں کتاب دی جائے گی، پھر ثم جاءکم رسول، پھر کملی والا رسول آ جائے گا۔ اب بظاہر دیکھا جائے یہ عہد و پیمان عالم ارواح میں ہوا، اور ہوا کب کے لیے؟ جب کملی والا اپنے وجود اطہر کے ساتھ جلوہ گر ہوگا۔ اللہ کو تو پتا تھا اس وقت تک سارے نبی اپنے جسموں کو چھوڑ کر
قبروں میں جا چکے ہوں گے، صرف ایک نبی عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم اطہر کے ساتھ آسمانوں میں موجود ہوں، تو عہد و پیمان سب سے لے لیے۔ بہت سارے مسئلے حل ہوئے اس سے، اور جب کملی والا آ گیا اور وہ شب بھی آ گئی، شان مصطفیٰ کے ظہور کا وقت بھی آ گیا، مقام مصطفیٰ کے تعین کا وقت بھی آ گیا، نظام مصطفیٰ کی بہار بھی آ گئی، تو یہ انبیاء جو اپنی قبروں میں آرام کر رہے تھے، اور ان کے آرام کی کیفیت کیا تھی وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ فرمایا جب میرا گزر، اب مردوں سے کیا کہوں، فرمایا جب میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے ہوا تو میں نے دیکھا وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، اور مرنے کے بعد قبر میں کون سی نماز ہوتی ہے؟ اور پھر سرکار فرماتے ہیں جب میں اقصیٰ میں پہنچا، یہاں ذکر اقصیٰ کا بڑا خصوصیت سے کیا گیا ہے، سبحان الذی، پیچھے والے تو لیٹ آئے نا، اپنی لیٹ نکالیں اللہ کا نام لے کر، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اقصیٰ میں، حرم کعبہ سے اقصیٰ تک جو سفر ہوا، اس سفر میں آقا فرماتے جب میری سواری پہنچی نا اقصیٰ میں، تو سارے نبی اپنی قبروں سے نکل گئے۔ اب نبی قبروں کے اندر کیا کرتے ہیں وہ بھی بیان کر دیا، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو نبی قبروں سے باہر آ کر کیا کرتے ہیں وہ بھی بتا۔ یار انبیاء کی تو شان یہ ہے، وہ قبروں میں رہیں تو بھی نمازیں پڑھیں، اور وہ باہر رہیں تو بھی نمازیں پڑھیں، اور جماعت کا اہتمام ہو۔ آقا فرماتے ہیں میں امام بن گیا، وہ سارے مقتدی بن گئے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو زمین پر تھے نا، قبروں سے نکل آئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آسمان پر تھے۔ فرمایا وہ آسمان سے اتر آئے میرے استقبال کے لیے۔ جو اصل عیسیٰ ہے انہوں نے جب آنا ہے نا تو چپ کر کے نہیں آ جانا، سیڑھی لگے گی۔ آج رات سیڑھی نہیں لگی، کہا تمہیں پتہ چلے نبی آئے جائے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، وہ پروٹوکول ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، اب مرزا دجال بولو یہ کہتا ہے میں مسیح ہوں، تو سیڑھی تو کوئی نہیں لگی، سیڑھی تو لگنی ہے۔ ساری اشراط پوری ہو جائیں تو جب تک سیڑھی نہیں لگے گی، جب تک لوگ اپنی آنکھوں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نزول کرتے نہیں دیکھیں گے، کسی اور کو کیسے عیسیٰ مان لے گا۔ اپنے گھر پر پہرا دیتے ہو نا، اپنے بچوں پر پہرا دیتے ہو نا، اپنے دین پر بھی پہرا دو۔ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، تشدد نہیں کرنا، لاقانونیت نہیں کرنی، حسین بن کر سر کٹانے کا عزم تو رکھنا چاہیے۔ حضرات مجھے بڑی خوشی ہے بڑے عرصے کے بعد، اور یہ حضرت مفتی صاحب کی محبت ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو ایک ایسے استاذ میسر آئے ہیں، ایک ایسے امام میسر آئے ہیں جن کے دل کی دھڑکنوں میں ان کے مقتدی رہتے ہیں۔ اب آ کر ہاتھ چوم کر چلے جاؤ، نعرہ لگا کر چلے جاؤ کافی نہیں ہے۔ میں نے دربار شریف پر مسجد حسین بنائی ہے، 10,000
نوجوانوں کی تربیت کے لیے یونیورسٹی لیول تک انتظام کیا ہے، لیکن پہلے قرآن کا پیرا لگایا۔ میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، چیچا وطنی کے غیور مسلمانوں، میں اس پر پیرا دینے کے لیے تیار ہوں۔ آپ 100 بندہ بھی حضرت مفتی صاحب سے رابطہ کر کے کہے ہمارے بچوں کو عشق رسول کا سودا چاہیے، اسی چیچا وطنی میں آپ کے بچوں کو عشق رسول کا سودا دلوایا جائے۔ یہ چھٹیاں ہیں نا، اسکولوں میں چھٹیاں ہیں، بولو بچے آوارہ پھر رہے ہیں، غلط کام کریں گے، تو ان بچوں کو میرے پاس بھیج دو، تب 1 مہینے کے بعد پھر میں آ جاؤں گا اسی مسجد کے اس ممبر سے آپ کے بچے کو، جس کو شاید آج قرآن صحیح پڑھنا نہیں آتا، یہیں کھڑا کر کے تمہارے سامنے قرآن سنائے۔ اب ظاہر ہے وہاں تو چند لوگ آئیں گے نا، لیکن ہم مدد کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ یہیں کریں۔ حضرات، آج ایک آخری بات کر رہا ہوں، کیونکہ تقریر کرنے کے لیے وقت چاہیے ہوتا ہے۔ آپ تو بہت مصروف لوگ ہیں نا، آپ کے پاس تو وقت نہیں ہے نا، ہفتے کے بعد صرف جمعے کے لیے بھی آپ آدھا پونا گھنٹہ نہیں نکالتے، اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ایسا خطیب بھی موجود ہو، ایسا دین کی دعوت دینے والا بھی موجود ہو، وہاں تو انداز بدل جانے چاہیے نا، وہاں تو جذبات بدل جانے چاہیے، وہاں تو کردار بدل جانا چاہیے، وہاں تو اخلاق بدل جانا چاہیے، وہاں تو اٹھنا بیٹھنا بدل جانا چاہیے۔ اب آخری کلام کر رہا ہوں، پوری دنیا میں ہجرت مدینہ کے بعد جو ہجرت پاکستان کے لیے ہوئی ہے، اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملی۔ جس دن کوئی ڈرامہ بن گیا نا ہجرت پاکستان پر، تحریک پاکستان پر، پتہ نہیں کتنی آپ کی دادیاں دادے نانیاں نانے جنہیں سولی پر لٹکا دیا گیا، ان کی روحیں آپ سے خوش ہیں؟ کیا آپ اس پاکستان کا جھنڈا اٹھائے ہوئے ہیں؟ اور پاکستان کے مامے چاچے تو بڑے پیدا ہو گئے ہیں، نظریہ پاکستان کا کوئی لمبردار دکھاؤ خان نہیں ہے، بن جاؤ، اور یہ اسی صورت میں بن سکتے ہو۔ تحریک پاکستان چلانے والوں نے 1940 میں بنارس میں سنی کانفرنس میں کیا کہا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کا ایجنڈا بدل بھی جائے تو یا رسول اللہ کہنے والوں کا ایجنڈا نہیں بدلے گا۔ ہم پاکستان بنا کے رہیں گے، ایک ایسا پاکستان جس میں انصاف ہو، ایک ایسا پاکستان جس میں غریب پروری ہو، ایک ایسا پاکستان جس میں تعلیم ہو، ایک ایسا پاکستان جس میں تربیت ہو، ایک ایسا پاکستان جس میں نظام مصطفیٰ ہو۔ حضرات، ہر شام میں اب نصاب دے رہا ہوں آپ کو، قادری ہو، چشتی ہو، نقشبندی ہو، سہروردی ہو، مجھے بتاؤ دکان بڑی ہوتی ہے یا سپر سٹور بڑا ہوتا ہے؟ اور تم سلسلوں کے لوگ ہو، تمہیں دکانیں نہیں چاہیے، تمہارے پاس تو سپر سٹورز ہیں۔
تمہارا تو کنیکشن کملی والے سے آج بھی جڑا ہوا ہے. سب سے پہلے سلسلوں کے لوگوں کو چاہیے میدان میں آئے. یہ مت کہیں کہ تم میرے پیر بھائی ہو. مجھ جیسے فقیر کو بھی کہنا چاہیے کہ تم میرے پیر بھائی ہو. کیوں؟ کہ تمہارا بھی پیر نبی ہے، میرا بھی پیر نبی ہے. ہم سب پیر بھائی ہیں بھائی. بڑے پیر کے ہوتے ہوئے چھوٹے پیروں کی کیا اہمیت ہے یار. ہم ان کے ماڈل بناتے ہیں، نبی کا ماڈل بنا ہے، وہ کیوں نہیں لیتے؟ حضرات، تو میں ایک شام کا نسخہ آپ کو دینا چاہتا ہوں. تقریر میں نے ختم کر دی. شام کا نسخہ، ہر شام مدینے والے کے نام کرو. کیا کرنا ہے؟ ایک چادر، اس کا نام رکھنا ہے دسترخوان درود و سلام. چادر بچھا لیں. باپ بیٹیاں، ماں بیٹے، بھائی بہنیں، وہ بہو بیٹیاں جن کی گودوں میں چھوٹے چھوٹے دودھ پیتے بچے ہیں، آدھا گھنٹہ 20 منٹ کے لیے درود پڑھیں بس. اور تصور کیا، ہم یہاں سے پڑھیں، آقا مدینے میں سنیں. اس وقت میرے پاس اس نیٹ ورک کے ذریعے جو روز شام کو لوگ آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، ان کو مرکز درود کا نمبر ہم نے دے دیا ہے. وہ تقریباً 21 کروڑ درود روز جمع ہوتا ہے. تو آپ نے ہو سکتا ہے 2000 پڑھو. جب آپ کا 2000 21 کروڑ میں ملتا ہے نا، تو جیسے قطرہ دریا میں ملے تو دریا بن جاتا ہے. ایسے ہی فیض ہو جاتا ہے. انشاءاللہ جس گھر میں بزم درود سجی ہوئی ہو، وہاں شیطانیت، ابلیسیت، جادو ٹونے، بلائیں، بیماریاں، وبائیں نہیں آتی. اسی طرح ذکر الہی کے حوالے سے ایک خاص وظیفہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، وہ میسج بھی کر دیا جائے گا آپ کو. فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں آپ نے بیٹھ جانا ہے. گھر کے سارے افراد بھی بیٹھ جائیں، اسی بہانے نماز بھی پڑھ لے گی. ایک پانی کا برتن بھی سامنے رکھ لیں، اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورۃ اخلاص، 3 مرتبہ، یہ کم از کم ہے، زیادہ جتنا پڑھ سکے، 3 مرتبہ سورۃ ناس، اور 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ کر اس پانی پر پھونک لیں، اور اس کو پی بھی لیں، اور گھر میں تھوڑا سا چھڑکاؤ بھی کر دیں. انشاءاللہ جہاں جہاں جو بیماری ہے اگلے 41 دن کے اندر ختم ہو جائے گی. تو میں دعا گو ہوں، اللہ تعالی ہماری حاضری منظور مقبول فرمائے، اور آپ سب بڑی محبت سے اس وقت کو بالکل پابندی کریں، بالکل احتیاط کریں، لیکن اس وائرس سے نہ ڈریں، اللہ سے ڈریں. جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، غیبت کرنا چھوڑ دیں، بے ایمانی کرنا چھوڑ دیں، لوگوں سے غریب پروری کریں. اگر ایک کھجور کا دانہ بھی آپ صدقہ کرتے ہیں نا، اس سے بھی بلائیں اور وبائیں ٹل جاتی ہیں. پانی کا ایک گلاس بھی اگر آپ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے پلا دیتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری منظور و مقبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.